الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں رحمتی واسعت کل شیء، میں نے اپنی رحمت کو ہر چیز پر وسعت دی ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات عالم میں اللہ کی رحمت بن کے تشریف لائے۔ یہ وہ رحمت ہیں کہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ کائنات ساری کی ساری حضور کی رحمت سے اور حضور کے کرم سے فیض یاب ہو کر چمک رہی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے سب سے پہلے اس رحمت کو جسے عالمین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مخصوص کرنا تھا اسے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، میں نے اپنی رحمت کو ہر چیز پر وسعت دی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ میری رحمت کے دامن میں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ وہ کائنات کا خالق و مالک، جہاں وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اپنے لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی اس کے لیے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یعنی اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے۔ تو جہاں تک خدا کی خدائی ہے، جس جس چیز کا وہ رب ہے، جس جس چیز کا وہ خالق و مالک ہے، جس جس کا وہ پروردگار ہے، ہر اس چیز کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات رحمت ہے۔ ہر اس چیز کے لیے، ہر اس مخلوق کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیضان رحمت جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، اور ہر چیز اس رحمت سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ رحمتی واسعت کل شیء اس بات کی دلالت کرتی ہے یہ آیہ مقدسہ کہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت کا وسیع ہونا، یعنی ہر چیز کا رحمت کے دامن میں ہونا، اس رحمت سے فیض لینے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ رحمت جس کو اللہ نے سارے عالمین پر وسعت دی ہے وہ حضور کی ذات ہے، کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دامن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھ دی، ہر چیز حضور کے دامن میں رکھ دی، تو وہاں سے رحمت کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اگر کائنات میں نہ ہوتی تو کائنات کو معرض وجود نہ ملتا۔ یہ سب سے بڑی رحمت جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ حضور کی ذات کے ہونے نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ حضور کی ذات کے ہونے نے کائنات کی ہر ایک چیز کو دوام عطا کیا ہے، ہر ہست کو نیست کیا ہے، ہر ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں اور رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، میرے پروردگار میں تجھے اپنا خالق اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔ تو ان کا ایک عقیدت مند مرید جو ہے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے یا شیخ اگر وہ محمد کا رب نہ ہوتا تو آپ اسے نہ مانتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ارے بے وقوف، اگر وہ محمد کا رب نہ ہوتا تو پھر تیرا میرا رب کیسے ہوتا؟ سب سے پہلے وہ محمد کا رب ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر وہ ساری کائنات کا رب ہوا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی، اور حضور کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر کرنا تھا، پھر حضور کے قدموں کی رہین منت اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔
ساری کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کی رہین منت بنی ہے اور حضور کے فیضان رحمت سے بنی ہے اور حضور کے فیضان نور سے ساری کائنات جگمگا رہی ہے۔ تو اس لیے اس رحمت عظمیٰ کے ملنے پر اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس رحمت عظمیٰ کے ملنے پر اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کرو کم ہے، اور اس رب کے حضور جس قدر بھی تم نیاز مندی اور عقیدت پیش کرو، جس قدر بھی اخلاص پیش کرو، وہ کم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اس رحمت عظمیٰ کے صدقے ہمیں جان عطا فرمائی، ہمیں کائنات کی ہر ایک نعمت عطا فرمائی۔ یہ ساری بہاریں حضور کے دم قدم سے ہیں، یہ سب کائنات جو قائم ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیضان رحمت سے قائم ہے، اور جس دن وہ فیضان رحمت منقطع ہو جائے گا اس دن کائنات فنا کر دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دامن رحمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی اور وہاں سے فیضان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔